بسم اللہ الرحمن الرحیم اسود مشفرہ نصفہ یقال له انت بدر الدجا۔ اسود اسم تفضیل ہے بمعنی سیاہ، مشفر کی جمع مشافر آتی ہے بمعنی ہونٹ، اور بدر کی جمع بدور آتی ہے بمعنی 14ویں کا چاند۔ الدجا جمع ہے دجیتن کی بمعنی تاریکی۔ و اسود اور سیاہ ہے اس کا ہونٹ، اس کا نصف ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تو تاریکیوں کا 14ویں کا چاند ہے۔ و اسود اور وہ سیاہ ہے، مشفرہ اس کا ہونٹ، نصفہ اس کا آدھا حصہ ہے، یقال له اس کو کہا جاتا ہے انت بدر الدجا تو تاریکیوں کا 14ویں کا چاند ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافور سیاہ جسم کا مالک ہے، اس کا ہونٹ اتنا بڑا ہے جتنا اس کا آدھا جسم ہے، اس کے باوجود لوگ اسے کہتے ہیں کہ تم 14ویں کے چاند ہو۔ وشعر مدحت به الکرکدن بین القرید و بین الرقا۔ الکرکدن اس کا معنی ہوتا ہے گینڈا، قریض بمعنی شعر، الرقا جمع ہے رقیتن کی بمعنی منتر۔ اور بہت سارے شعر ایسے ہیں کہ میں نے ان کے ذریعے مدح کی گینڈے کی اس حال میں کہ وہ شعر اور منتروں کے درمیان تھے۔ وشعرن اور بہت سارے شعر ایسے ہیں مدحت به کہ جن کے ذریعے میں نے مدح کی الکرکدن گینڈے کی، بین القریض اس حال میں کہ وہ شعر اور منتروں کے درمیان تھے۔ مطلب یہ ہے بہت سارے شعروں کے ذریعے میں نے اس گینڈے کافور کی مدح کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ شعر بظاہر تو شعر تھے، لیکن حقیقت میں وہ منتر تھے کہ میں نے ان کے ذریعے اپنے مقاصد نکالے ہیں، اور بظاہر تعریف کر کے میں نے اپنے کام نکلوائے ہیں۔ فما کان ذلک مدحا له ولکنہ کان حجو الورا۔ حجو نصرہ کا مصدر ہے بمعنی مذمت کرنا، پس وہ اس کی مدح نہیں تھی، پس وہ شعر اس کی مدح نہیں تھی، اور لیکن وہ مذمت تھی مخلوق کی۔ فما کان ذالک پس وہ شعر نہیں تھی مدحا لہ اس کی مدح، ولکنہ لیکن وہ تھی کان حجو الورا مخلوق کی مذمت۔ مطلب یہ کہ وہ اشعار کافور کی کوئی مدح نہیں تھے، بلکہ مخلوق کی عوام کی مذمت تھے کہ عوام نے میری قدر نہ کی، اگر وہ میری قدر کرتے تو پھر میں اس جیسے بادشاہ کی تعریف نہ کرتا۔ وقد ضل قوم بأصنامهم واما بزق ریاح فلا۔ ضل ضلال ضربہ سے گمراہ ہونا، اصنام صنم کی جمع بت، اور ریاح جمع ہے ریحن کی بمعنی ہوا۔ اور تحقیق گمراہ ہوئی قوم اپنے بتوں کی وجہ سے، اور بہرحال مشکیزوں ہواؤں کے مشکیزہ کی وجہ سے پس نہیں۔ وقد ضل اور تحقیق گمراہ ہوئی قوم ایک قوم بأصنامهم اپنے بتوں کی وجہ سے، واما بذکر ریاح اور بہرحال ہواؤں کے مشکیزہ کی وجہ سے، فلا پس نہیں۔ مطلب یہ تو سنا تھا کہ قوم بت پرستی کی وجہ سے گمراہ ہوتی ہے، لیکن ہواؤں سے بھرے مشکیزہ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہو جائے یہ سنا نہیں تھا۔ کافور بادشاہ کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ وَتِلْكَ ثَمُودٌ وَذَا نَاطِقٌ إِذَا حَرَّكُوهُ فَسَاءَ وَهَذَا ثَمُودٌ مبالغے کا صیغہ صمتٌ سے بمعنی خاموش رہنے والا، اور حرکو تحریک سے ہے بمعنی حرکت دینا، ہذا ہذیان ضربہ سے ہے بمعنی بیہودہ باتیں کرنا، اور وہ بت خاموش ہیں اور یہ بولنے والا ہے جب اسے وہ حرکت دیتے ہیں تو ہوا خارج کرتا ہے یا بیہودہ باتیں کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان بتوں میں اور کافور میں دو فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ بت خاموش رہتے ہیں، کافور بولتا رہتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ بتوں کو حرکت دی جائے تو کچھ نہیں ہوتا، اور کافور کو جب لوگ حرکت دیتے ہیں تو دو کاموں میں سے ایک کام کرتا ہے۔ ومن جہلت نفسہ قدرہ رآ غیرہ منہ ما لا یرا۔ اور جہلت جہل سمع سے ہے بے خبر ہونا، اور وہ شخص کے جو بے خبر ہو، وہ شخص کے بے خبر ہو اس کا نفس اپنے مرتبے سے، تو دیکھے گا اس کا غیر اس سے وہ چیز کہ جس کو وہ نہیں دیکھتا۔ ومن جہلت اور وہ شخص کے بے خبر ہو اس کا نفس اپنے مرتبے سے، رآ غیرہ دیکھے گا اس کا غیر اس سے وہ چیز، ما لا یرا جس کو وہ نہیں دیکھتا۔ مطلب یہ جو آدمی اپنے مرتبے سے غافل ہو تو ایسے گھٹیا افعال کرے گا جس کو وہ نہیں سمجھے گا، دوسرے لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے اتنا بڑا آدمی ہے اور اتنے گھٹیا افعال کرتا ہے۔ وعاب قوم علیہ علو الخیام فقال۔ اور ایک قوم نے عیب لگایا اس پر خیموں کے بلندی کا، تو متنبی نے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بادشاہ کو لوگوں نے کہا کہ متنبی نے کچھ اشعار کہے ہیں جس میں وہ خیموں کو آپ سے بھی بلند قرار دیتا ہے،
تو متنبی نے اپنی صفائی بیان کی۔ لقد نسب الخیام الی علائی ابیت قبولہ کل الابائی، نسب و نسب ضرب سے ہے بمانے منسوب کرنا، خیام خیمت ان کی جمع ہے، علا نصر کا مصدر ہے، نصر کا مصدر ہے بلند ہونا، ابیت و ابا فتح سے انکار کرنا۔ البتہ تحقیق انہوں نے منسوب کیا خیموں کو بلندی کی طرف، میں نے انکار کیا اس کے قبول کرنے سے، مکمل انکار کرنا۔ لقد نسبوا، البتہ تحقیق انہوں نے منسوب کیا خیموں کو، الی علائن بلندی کی طرف، ابیت و میں نے انکار کیا اس کے قبول کرنے کا، مکمل انکار کرنا۔ مطلب یہ کہ لوگ کہتے ہیں میں نے خیموں کو بادشاہ سے بھی بلند قرار دیا ہے، غلط بات ہے، میں اس کا مکمل انکار کرتا ہوں۔ وما سلمت فوق قل الثریا ولا سلمت فوق قل السماء، سلم تو تسلیم سے ماننا، اور میں نے نہیں مانا تیرے اوپر ثریا کو، اور میں نے نہیں مانا تیرے اوپر آسمان کو۔ وما سلمت، اور میں نے نہیں مانا فوق کا تیرے اوپر للثریا ثریا کو، ولا سلمت، اور میں نے نہیں مانا تیرے اوپر للسماء آسمان کو۔ مطلب یہ کہ میں تو ثریا اور آسمان کو بھی تیرے اوپر نہیں سمجھتا، تو خیموں کو تجھ سے بلند کیسے سمجھ سکتا ہوں۔ وقد اوحشت ارض الشام حتی سلبت ربوعها ثوب البہائی، اوحشت احاش افعال سے ہے بمانے وحشت زدہ کر دینا، سلبتا سلب ضرب نصر سے چھین لینا، ربعن کی جمع ہے سبزہ زار سرسبز زمین۔ اور البتہ تحقیق تم نے وحشت زدہ کر دیا سرزمین شام کو، حتیٰ کہ تم نے چھین لیے ان کے اس شام کے سرسبز زمینوں سے خوبصورتی کے کپڑے کو۔ وقد اوحشت، اور تحقیق تم نے وحشت زدہ کر دیا ارض الشام شام کی زمین کو، حتیٰ سلبتا حتیٰ کہ تو نے چھین لیا ربوعہا اس کے سرسبز زمینوں سے، ثوب البہائی خوبصورتی کے کپڑے کو۔ مطلب یہ تم نے سرزمین شام میں جنگ و جدل کیا اور وحشت زدہ کر دیا، اتنا کہ شام کی سرسبز زمینوں سے خوبصورتی کے کپڑے کو تم نے چھین لیا، یعنی سرزمین شام کو تم نے ویران کر دیا۔ تنفس والعواصم منک عشر فیعرف طیب ذلک فی الہواء، تنفس و تنفس سے ہے بمعنی سانس لینا، عواصم جگہ کا نام ہے، عشر اس کا معنی ہے 10 دن کی مسافت۔ تنفس و تم سانس لیتے ہو، حالانکہ عواصم تم سے 10 دن کی مسافت پر ہے، پس پہچانی جاتی ہے اس کی خوشبو ہوا میں۔ تنفس و تم سانس لیتے ہو، والعواصم منک، حالانکہ عواصم تجھ سے، عشر 10 دن کی مسافت پر ہے، فیعرف طیب ذلک، پس پہچانی جاتی ہے اس کی خوشبو فی الہواء ہوا میں۔ مطلب یہ جب تم سانس لیتے ہو تو خوشبو دور تک پھیل جاتی ہے، حتیٰ کہ عواصم جو تجھ سے 10 دن کی مسافت پر ہے وہاں پر بھی یہ خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے۔